جب پریشان ہوں تو ایک مرتبہ پکاریں تو صحیح امام کو. جب زیادہ پریشان ہو جاؤ تو ایک مرتبہ روایت کے الفاظ ہیں کھلے آسمان کے نیچے آ کے 3 مرتبہ قبلہ کا رخ کر کے کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب تک یہ علامات پوری نہیں ہوں گی امام کا ظہور نہیں ہوگا. دوسری علامات جو ہیں اس کے بعد یہ معلوم نہیں ہے کہ امام کا ظہور کب ہوگا. جیسے مثال کے طور پہ امام نے فرمایا کہ خواتین کی جو ہے حکومتیں بڑھ جائیں گی. حکومت یعنی حاکم حکمران خواتین زیادہ ہوں گی. اچھا مولا سے کتنے عرصے بعد مولا کا ظہور ہوگا یہ نہیں بتایا. اب یہ حکومتیں کتنے عرصے رہیں گی. 20ویں صدی سے پہلے گزشتہ جو صدی گزری ہے قرن 20 جسے کہتے ہیں 20ویں صدی 20th سینچری سے پہلے دنیا میں کبھی بھی فیمیل پرائم منسٹر نہیں رہی تھی. صرف ملکہ ہوتی تھی یعنی کوئنز رہی ہیں لیکن پرائم منسٹر نہیں رہی کبھی بھی. سب سے پہلے دنیا کے پرائم منسٹر کہا جاتا ہے مدرا نائکا کو سری لنکا. اس کے بعد پھر ایک لائن لگی پھر اندرا گاندھی پھر مارگریٹ تھیچر اور پھر اس کے بعد ماشاء اللہ سے. تو میں لسٹ نہیں بتا سکتا کتنے لمبی لسٹ ہے. ابھی بھی بہت سے ملکوں میں ہے لیکن امام نے فرمایا کہ بے انتہا حکمران خواتین ہوں گی. موسم میں تبدیلی آئے گی. جسے آپ لوگ بہت سے لوگ بحث کر رہے ہیں کہ جو امام نے کہا نا موسم میں تبدیلی یعنی کلائمیٹ چینج جسے کہتے ہیں انگلش میں. یعنی یہ جو موسم میں تبدیلی آ رہی ہے بہت تیزی سے آئے گی. بہت زیادہ تبدیل تغیر آ جائے گا. ایسی بہت زیادہ علامات ہیں. یہ وہ علامات ہیں جن کے بعد معلوم نہیں کتنے عرصے بعد ظہور ہوگا. لیکن کچھ ایسی علامات ہیں جو آخری 1 سال کی علامات ہیں. مثلا رجب کا مہینہ ہوگا جب 3 قیام ہوں گے. سفیانی ابو سفیان کے نسل سے ہوگا. کردار اس کا بنو امیہ والا ہوگا. شیعوں کا سخت دشمن ہوگا. بالکل بے رحم ہوگا. سینے چاک کر کے کلیجہ نکال لیا کرے گا. یہ الفاظ ہیں. یہ کہاں سے آئے گا مولا؟ تو کہا کہ شام میں وادی یابس سے دمشق کے نزدیک حلب کے نزدیک ایک بستی ہوگی. وہاں سے قیام کرے گا 7 افراد کے ساتھ. پرچم ہوں گے اس کے. یہ حتمی علامات میں سے. حتمی علامات جلدی میں گنوا رہا ہوں آپ کو وقت اس میں نکل نہ جائے. حتمی علامات میں سے پہلی علامت سفیانی کا خروج. سفیانی برا ہے. لمبی داڑھی ہوگی اس کی اور بہت سخت دل ہوگا. اس کی فوج ہوگی یعنی جو سفیانی ہوں گے بنو امیہ کے ماننے والے یا وہابی جو بھی آپ نام دیں. ائمہ کے زمانے میں لفظ وہابی استعمال نہیں ہوتا تھا. یہ بات کی یاد ہے سب تقریباً 150 سال پہلے کی. یا اب انہوں نے پھر اپنا نام بدل لیا. وہ اپنے آپ کو وہابی کہتے ہی نہیں ہیں. اب سلفی کہتے ہیں. اور ہم لوگ کہتے ہیں انہیں تکفیری. تکفیری یعنی جو اپنے علاوہ سب کو کافر سمجھے تو تکفیری. ان میں بھی وہابیوں میں بھی اب کئی کیٹیگریز ہیں. کئی فرقے بن چکے ہیں. تو تکفیری جو ہیں وہ بہرحال سب سے جو بدترین کہہ ہیں. بہرحال میں تفصیل میں نہیں جا رہا. لیکن ائمہ علیہ السلام نے کہا ہے سفیانی یہ معاویہ کے ماننے والے زیادہ. یہ ایک حتمی علامات میں سے ہے ان کا آنا. طالبان بہت سے لوگ کہتے تھے یہ ابھی سفیانی ہے. نہیں. پھر ابھی یہ داعش شاید یہ سفیانی نہیں. ایک ہی سال ایک ہی مہینے میں رجب کے مہینے میں ایک ہی دن 3 قیام ہوں گے. سفیانی کا, یمانی کا, خراسانی کا. یمانی اچھا ہے, خراسانی اچھا ہے, سفیانی برا ہے. یہ ایک ہی سال آئیں گے ایک ہی مہینے میں اور ایک ہی دن. تو اس لیے داعش سفیانی نہیں ہے. تو اب یہ انسان لوگ کہتے ہیں ابھی کالا پرچم آیا ہے وہ یہ علامات ہے. علامات تو کئی بتائی ہیں لیکن وہ جو آخری یعنی ظہور سے پہلے بالکل فائنل ایئر میں جو ہوگا آخری سال وہ سفیانی قیام ہے. لیکن اسی سال یمن سے یمانی آئے گا. شیخ شعیب بن صالح ان کی موومنٹ ان کی تحریک ان کی نہضت چھپی ہوئی ہوگی. وہ بہت اہم ہے. مہم ترین جو آدمی ہے وہ یمن سے ہوگا. ان کی موومنٹ چھپی ہوئی ہوگی. وہ امام کا واقعی سب سے قریبی ترین آدمی ہوگا. اور خراسان سے ایک سید آئیں گے حسنی ہوں گے جن کا سرنیم یعنی طبع طبائی ہوگا. جیسے حسنی سید ہوں گے. مشہد مقدس سے قیام کریں گے. تو ان کی تحریک نون ہوگی. ان کا سیاہ پرچم ہوگا. وہ جو آج طالبان کہتے ہیں نا کہ ہمارے پرچم کالے ہیں امام کالے ہیں وہ ہم خراسان پھر وہ لکھ دیتے ہیں بریکٹس میں افغانستان ہم لوگ ہیں. نہیں وہ طالبان نہیں ہوں گے. وہ امام کے ماننے والے ہوں گے. وہ شیعہ حیدر کرار میں سے ہوں گے. جو اہل بیت علیہ السلام کی توہین کرتے ہوں وہ نہیں ہوں گے. امام کے اہل بیت کے ماننے والے ہوں. آسمانی ندا بلند ہوگی ماہ رمضان میں شب قدر میں. یہ حتمی علامات میں سے. جو بھی سنے گا اس کو شب قدر میں معلوم ہو جائے گا کہ اب یہ امام آنے والے. یہ آخری شب قدر ہوگی ظہور سے پہلے. یہ حتمی علامات میں سے. خسف بیدا. بیدا ایک جگہ کا نام بے یہ دال الف بیدا. مکے اور مدینے کے درمیان میں ایک بستی ہے اس کا ایک نام ہے بیدا. وہاں پہ زمین دھنس جائے گی
جسے لینڈ سلائڈ کہتے ہیں، جیسے زمین ایک فوج چلے گی جو روضہ رسول کی توہین کر کے مکے جا رہے ہوں گے کہ ہم جا کے خانہ کعبہ کو گرا دیں گے، معاذ اللہ امام کی توہین کریں گے، امام کو قتل کریں گے. جیسے بھی آپ کو پتا نا ابھی ایک آل سعود میں کسی آدمی نے کہا کہ امام مہدی ظہور کریں گے، اور اس نے کہا کہ ایرانی جو ہیں وہ ان کا انتظار کر رہے ہیں. نہیں، سارے ایرانی انتظار نہیں کر رہے ہیں، صرف شیعہ انتظار کر رہے ہیں، اور شیعہ پوری دنیا میں انتظار کر رہے ہیں. جہاں جہاں شیعہ ہے وہاں پہ امام مہدی علیہ السلام کا انتظار ہو رہا ہے. تو اس نے محمد بن سلمان نے کہا کہ ہم ان کے خلاف جنگ کریں گے، یعنی اس نے خود ہی بتا دیا کہ سفیانی وہ خود ہی ہے. دجال کی نسل میں سفیانی کی نسل. قتل نفس زکیہ، ایک سید ہوں گے، جوان ہوں گے، حج پہ جائیں گے، بین رکن والمقام، طواف کرتے ہوئے رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان میں ان کا مرڈر ہوگا، ان کا قتل ہوگا، ان کو شہید کر دیا جائے گا. یہ حتمی علامات میں سے. ان کی شہادت کے 25 دن بعد امام کا ظہور ہوگا عاشورے کے دن. یہ ہیں حتمی علامات. تو یہ حتمی علامات میں سے کوئی علامت پوری نہیں ہوئی ہے. جنگ جو ہے کفار کے ساتھ دوبارہ کیسے ہوگی؟ جدید آلات کے ساتھ ہوگی یا دوبارہ تلوار، تیر، نیزے اور سب کچھ چلیں گے؟ کیا ہوگا؟ آئنسٹائن سے کسی نے سوال کیا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، کیونکہ سیکنڈ ورلڈ وار میں امریکہ نے جو ہے وہ ایٹم بنا لیا، اور انہوں نے 2 ایٹم جاپان پہ مارے، ہیروشیما اور ناگاساکی پہ. تو اب آپ تھرڈ ورلڈ وار کو کیسا دیکھتے ہیں؟ آئنسٹائن سے پوچھا، اس نے کہا میں تھرڈ ورلڈ وار نہیں بتا. کیا مطلب؟ کیا نہیں، فورتھ ورلڈ وار بتا سکتا ہوں، تھرڈ نہیں بتا سکتا. جب تھرڈ نہیں بتا سکتے فورتھ کیسے بتا سکتے ہو؟ کہ تھرڈ ورلڈ وار میں انسان سب کچھ تباہ کر دے گا، اور پھر فورتھ ورلڈ وار میں دوبارہ پتھروں سے، ڈنڈوں سے، تلواروں سے جنگ ہوگی، کیونکہ پھر دوبارہ انسان اسٹون ایجز میں چلا جائے گا. جو بھی تیاری ہو رہی ہے تھرڈ ورلڈ وار کی، اس کے فوراً بعد پھر جو فورتھ ورلڈ وار ہوگی صاحب صاحب کے زمانے میں، امام جنگ کرنے نہیں آئیں گے، جنگ پہلے سے ہو رہی ہوگی، امام معاملات کو سیٹل کرنے کے لیے آئیں گے، بتائیں گے کہ حق پہ کون ہے، باطل پہ کون ہے. ٹھیک ہے؟ تو بہرحال تیاری کے لیے اس کا مطلب ہے جہاد کے لیے تیاری ضروری ہے، قربانی دینے کے لیے تیاری ضروری ہے، ہر طرح کی قربانی کے لیے تیاری ضروری ہے. تو دوبارہ اس لیے تاکید ہے اپنے بچوں کو گھوڑ سواری سکھاؤ، گھوڑے پہ سواری کرنا سکھاؤ، تیراکی سکھاؤ، سوئمنگ ضرور سکھاؤ، اور تیر اندازی ضرور سکھاؤ ہر دور میں. البتہ کچھ لوگوں نے بھی ثابت کیا ہے، ویسٹرنز نے، مسلمانوں نے نہیں، کہ ابھی بھی جب آپ کی جو تیر اندازی ہوتی ہے نا، یہ بہت زیادہ کانسنٹریشن بلڈ کرتی ہے. صرف ایلیٹ لوگوں کے بچے سیکھتے ہیں اور وہ بے انتہا قابل ہوتے ہیں. انسان کو کانسنٹریشن اس کی بہت زیادہ تیز بلڈ ہوتی ہے. سوئمنگ پورے جسم کی ورزش ہوتی ہے، بے انتہا مفید ہے، ہارٹ ڈیزیز کم ہو جاتی ہے، اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں. اور اسی طرح سے گھوڑ سواری، اس میں بھی انسان کے پورے جسم کی ورزش ہوتی ہے، اور انسان کو باقاعدہ بہت زیادہ، کار چلانا بالکل وہ نہیں ہے جو گھوڑ سواری ہے، زمین آسمان کا فرق ہے. اب یہ وہ حضرات سمجھا سکتے ہیں جنہوں نے کبھی گھوڑ سواری کی، ہارس رائڈنگ کی ہو. تو بیچارے آج کے بچے ہیں جنہوں نے گھوڑا دیکھا ہی نہیں ہے، وہ تصویر میں دیکھا ہوا ہوتا ہے، تو بس وہ کوئی شوق نہیں ہوتا جانوروں کا، پرندوں کا. تو بے انتہا تاکید کی ہے کہ نہیں، گھروں میں پرندے جانور پالنا مستحب ہے، لیکن ان کی حفاظت کرنا، ان کا خیال رکھنا، ان کے کھانے پینے کا دھیان رکھنا، یہ نہیں کہ لاوارث ہونا. اس کو حضرت اسلام کی وصیتوں میں ہے، بیٹا حسن مجتبیٰ، اگر میرے ان پرندوں کا، جانوروں کا اچھی طرح سے دیکھ بھال نہ کر سکو تو آزاد کر دینا. گھر میں مولا کے پرندے تھے، کبوتر بھی تھے، مرغیاں تھیں، مرغا بھی تھی، سب کچھ تھا. اور بہت زیادہ مولا جیسے اولاد کو پالتے ہیں اس کو پرواہ کرتے تھے، وقت پہ دانا، وقت پہ پانی، سب کچھ. آخری سوال کا جواب دے کہ فوراً اپنے لشکر میں ہم کیسے شامل ہو سکتے ہیں؟ آپ اپنی واجبات ادا کریں، حرام سے بچیں، تو آپ انشاءاللہ تعالی امام کے لشکر میں ہوں گے. صرف اپنی واجبات ادا کرنا اور مستحبات، اپنے حرام سے بچنے سے انسان جو بھی ایمان رکھتا ہے، حتیٰ جو ایمان نہیں رکھتے. لیکن البتہ ایک جملہ کہہ دوں، آخری زمانے میں صرف 2 کیمپ ہوں گے، 2 خیمے ہوں گے، یا امام کے ماننے والوں کا خیمہ ہوگا یا ان کے مخالفین کا خیمہ ہوگا. کوئی تیسرا خیمہ نہیں ہوگا. حتیٰ کفار میں 2 خیمے ہوں گے، کرسچنز میں، حتیٰ نان مسلمز کے اندر صرف 2 خیمے، یا امام کے منتظر ہوں گے یا امام کے دشمن ہوں گے. آپ بہت سے عیسائیوں کو دیکھیں، وہ بعض اوقات اتنے بعمل ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، اگر آج مجھے خدا کی طرف سے آواز آئے تو میں اس کو لبیک کہوں گا. روایات میں ملتا ہے کہ بہت سے کافر امام کو لبیک کہنے میں کوئی تاخیر نہیں کریں گے، فوراً سب سے پہلے آئیں گے، کہیں گے ہم مولا کا ساتھ دیتے ہیں. صرف دیکھیں گے اور امام پہ ایمان لے آئیں گے، صرف دیکھیں گے اور ایمان لے آئیں گے. آپ آج کا دیکھتے ہیں نا کہ ایک مومن کو دیکھتے ہیں، نہیں یہ آدمی اس کے چہرے سے پر نور ہے، مقدس ہے، دیندار ہے، تہجد گزار ہے. کیسے
ہمارے بزرگ علماء کے مراجوں کے چہرے دیکھتے ہیں کیسے ہوتے ہیں، عزیزان گرامی چہرے کا نور بتاتا ہے. یہ جو امام کے غلام ہیں، قدموں کی خاک ہیں، یہ ایسے ہیں، سوچیں امام کیسے ہو. امام کا چہرہ بتائے گا، امام کا وجود مقدس ایسا ہے جو دیکھے گا وہ امام پہ ایمان لے کے آئے گا. میں نے اس آیت کا انتخاب کیا، پہلے سن لیجیے ولادت سے متعلق 2 جملے. عزیزان گرامی، گزشتہ شب اعمال کی شب افضل ترین راتوں میں سے ہے. شب قدر کے بعد سب سے افضل رات. پیغمبر اسلام ہمیشہ اعمال بتا لاتے تھے. جناب سیدہ بچوں کو کہتی تھی دن میں کچھ دیر سو لو تاکہ رات میں جاگ سکو. چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی سلا دیتی تھی. یہاں تک روایات میں ملتا ہے کہ جناب ختمی مرتبہ جو ہے وہ گھر کے جتنے بھی بچے ہوتے تھے مسلمانوں کے، ان سب کو تھوڑا تھوڑا سا چہروں پہ پانی ڈالتے کہ اٹھ جاؤ، یہ رات جاگنے کی رات ہے. توجہ ہے. بعض اوقات وہ جو فرشتے نازل ہو رہے ہوتے ہیں، انسان وہ روحانی کیفیت اپنے اندر تب پیدا کر سکتا ہے جب بیدار ہو. جو سو رہا ہو وہ اس حالت میں نہیں پہنچ سکتا. روحانی کیفیات کچھ اور ہوتی. تو اب یہ رات عبادت کی رات تھی، تو صاحب زمان علیہ السلام کی آمد کی رات. 11ویں امام علیہ السلام نے اپنی پھپھی سے جناب حکیمہ خاتون سے، جو امام محمد علیہ السلام کی صاحبزادی ہیں، امام علی نقی علیہ السلام کی بہن ہیں، 11ویں امام کی پھپھی امی امام یاسر، اپنی پھپھی سے کہا جب آپ جائیں گے نا سامرہ تو وہاں ایک ہی زری میں 4 قبور مطہر ہیں. امام علی نقی علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، حضرت نرجس خاتون، حضرت حکیمہ خاتون کی 4 قبریں. تو اب وہاں جائیں گے تو حضرت حکیمہ خاتون. 11ویں امام علیہ السلام نے اپنی پھپھی سے کہا پھپھی اماں آج رات ہمارے گھر پہ رک جائیں کیونکہ آج 12ویں کی آمد ہے. تو فوراً جناب حکیمہ خاتون نے سوال کیا کہ بھتیجے کس زوجہ سے ولادت کی آمد ہے؟ کس سے؟ آپ کی تو کسی زوجہ کے ہاں ولادت کے آثار ہی نہیں. توجہ ہے. کسی زوجہ کے ہاں ولادت کے آثار ہی نہیں ہیں، تو کس کے حجرے میں رہوں؟ کہ پھپھی اماں جس طرح سے اللہ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کا جناب موسیٰ کے حمل کو چھپا رکھا تھا، کیونکہ نمرود جناب فرعون کو جناب ابراہیم علیہ السلام کو مارنا چاہتا تھا. فرعون ملعون جناب موسیٰ علیہ السلام کو مارنا چاہتا تھا، تو اللہ نے حمل چھپا رکھا تھا تاکہ انہیں پتہ نہ چلے کہ کہاں پہ آثار ہیں. کہ اسی طرح سے ساری دنیا 12ویں کی دشمن ہے، اللہ نے انہیں چھپا رکھا. تو کہا کہ آپ نرجس خاتون کے حجرے میں چلی جائیے. جناب حکیمہ خاتون کہتی ہیں میں جناب نرجس کے حجرے میں چلی گئی. جب آدھی رات گزر گئی تو میرے ذہن میں شبہ آنے لگا، ایک شک آنے لگا، ایک ڈاؤٹ آنے لگا. نہیں لگتا کہ آج کوئی ولادت ہے. دیکھیں ائمہ علیہ السلام کی ولادت ہمارے جیسی نہیں ہوتی، وہ پاک و پاکیزہ دنیا میں آئی. اب میں اسی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. پاک و پاکیزہ آتے ہیں، وہ آیت تطہیر کا مصداق ہیں، وہ تمام آلائشوں سے پاک آتے ہیں. اس سے زیادہ تفصیل کی ضرورت تو نہیں ہے میرے بھائیوں کو. عزیزان گرامی جناب حکیمہ خاتون کہتی ہیں کہ میں جب آدھی رات گزر گئی تو ذہن میں شبہ سا آنے لگا. تو فوراً جو صحن میں جہاں پہ آج حرم ہے، وہ امام کا گھر تھا، 11ویں امام کا اور 10ویں امام کا، امام علی نقی علیہ السلام کا گھر تھا جہاں پہ قبر مطہر ہے. تو کہتے ہیں جہاں پہ امام عبادت کر رہے تھے صحن میں، وہاں سے 11ویں امام نے آواز دی کہ پھوپھی اماں اللہ کے وعدے پہ شک نہ کیجئے، جو ذہن کو پڑھ لے اسے حجت خدا کہتے ہیں. کہ پھوپھی اماں شک نہ کیجئے، آج ہی رات اللہ کا وعدہ پورا ہو. تو جناب حکیمہ خاتون کہتی میں اٹھی، گئی تجدید وضو کے لیے، وضو کیا، واپس حجرے میں آئی. جب حجرے میں آئی تو جتنی دن میں روشنی نہیں ہوتی حجرہ اس سے زیادہ منور تھا. جب بے انتہا نور دیکھا میں پریشان ہوئی. دیکھا کہ ایک بچہ سر بے سجود ہے، سجدے میں اپنی پیشانی کو رکھا، قرآن کی آیات کی تلاوت کر رہا. جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، بے شک کہ حق آ گیا ہے، باطل جانے والا ہے، باطل آیا ہی جانے کے لیے تھا. کہ جیسی میں نے آیات کی تلاوت سنی میں نے فوراً بچے کو آغوش میں لیا اور کہا السلام علیکہ یا حجت اللہ، حجت خدا آپ پہ سلام. کا فصیح و بلیغ عربی زبان میں حجت خدا نے جواب دیا پھوپھی اماں آپ پہ اللہ کا سلام. نعرہ حیدری. 11ویں امام علیہ السلام نے آواز دی کہ پھوپھی اماں کچھ دیر کے لیے میرے لختے جگر کو میرے پاس لے آئی. میں بہار الانوار سے پیش کر رہا ہوں، حق الیقین سے پیش کر رہا ہوں، اصول کافی سے بڑی بڑی بزرگ ہمارے کتابیں ان سے پیش کر رہا ہوں. ایک مرتبہ جناب حکیمہ خاتون کے میں نے آغوش میں لیا اور فوراً 12ویں امام علیہ السلام کو 11ویں امام کی بارگاہ میں لے گئے. جیسے انہوں نے آغوش میں لیا
اپنے ایک مرتبہ بچے کو چوما، زبان چسائی اور سینے سے لگایا، پیار کرنا شروع کیا اور فوراً کہا لخت جگر میرا سلام ہو آپ پر. تو فوراً پلٹ کے 12ویں امام نے جواب دیا میرا سلام ہو میرے جد رسول خدا پر، میرا سلام ہو میرے جد علی مرتضیٰ پر، میرا سلام ہو میری دادی زہرا پر، میرا سلام ہو میرے احزاد حسن حسین پر. سب کے نام لیے، یہاں تک کہ کہا بابا جان میرا سلام ہو آپ پر. جناب حکیمہ خاتون کہتی ہیں کہ مرتبہ چاروں طرف سے جو صحن تھا، جو صحن مبارک امام کے گھر کا، وہ نور کے مخلوقات سے بھر گیا. چاروں طرف انوار ایک مرتبہ زمین پہ نازل ہونے لگے، نور زمین پہ آنے لگے. مختلف انوار دیواروں پہ، بالا خانے پہ بیٹھے تھے کہ ایک مرتبہ ایک نور جو دیوار پہ بیٹھا تھا بار بار اٹھ کے آتا اور کان میں 12ویں امام کے کچھ کہتا، دوبارہ جا کے دیوار پہ بیٹھ جاتا. میں متحیر پریشان تھی کہ اچانک 11ویں امام نے کہا پھوپھی اماں پریشان مت ہوئیے گا، یہ اللہ کے ملائکہ اور فرشتے ہیں جو 12ویں کو سلام کرنے کے لیے آئے ہیں. اور یہ جو آپ فرشتہ دیکھتی ہیں بار بار دیوار پہ بیٹھتا ہے پھر کان میں آ کے کچھ کہتا ہے، یہ حضرت جبرائیل ہیں. یہ ان فرشتوں کا سلام پہنچا رہے ہیں جنہیں آنے کی اجازت نہیں ملی. بار بار کان میں کہتے ہیں اے صاحب الزمان آپ کو اس فرشتے نے بھی سلام کہا، اس فرشتے نے سلام کہا جو دنیا میں آتے ہی ہر فرشتے کو اس کے نام سے جانتا ہو اسے حجت خدا کہتے ہیں. ہر ایک فرشتے کو اس کے نام سے جانتے ہیں. امام فوراً کہتے ہیں علیہ السلام، اس کو بھی میرا سلام کہہ دیجئے گا. سب کو تفصیل سے امام علیہ السلام بتا. توجہ ہے لوگ کب تک میرے ساتھ؟ بھئی میں نے آپ سے کہا کہ مجھے کچھ سوالوں کے جواب دینے ہیں. تو یہ اب تک ولادت چھپی ہوئی ہے، آثار چھپے ہوئے ہیں تاکہ کوئی جان نہ سکے. کیوں؟ تمام کے تمام جس طرح سے فرعون کے لوگ، اسی طرح سے بنی عباس کے لوگ جواسیس سے، جاسوسی کرتے تھے امام کے گھر کی. حتیٰ جو گھر میں کام کرنے والی بات خادمہ آتی تھی وہ جاسوسی کرتی تھی. سب جاسوس سے کہتے تھے کہ ہمیں پیغام پہنچانا ہے بنی عباس کو. اب امام کی 2 ذمہ داریاں تھیں 11ویں امام کی. پہلا کام حفاظت کریں 12ویں امام علیہ السلام کی. پہلا کام یہ تھا کہ حفاظت کریں. دوسرا کام امام کا تعارف کروائیں خاص شیعوں کو، تاکہ شیعہ یہ نہ کہیں کہ ہم جانتے نہیں ہیں 12ویں امام کون ہے، ہم نے تو دیکھا ہی نہیں ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ ہم نے دیکھا نہیں ہے. اب لوگ آتے ہیں، امام ہمیشہ چھپا کے رکھتے ہیں 12ویں امام علیہ السلام کو. اب سب شیعوں کے ذہنوں میں بھی شبہات آنے لگی. آپ کو پتا ہے نا کہ بات ذہن میں شبہ آنے لگتا ہے. شیطان تو اپنا کام کرتا ہے، دلوں میں وسوسے آ رہے ہیں. ایک شیعہ کہتا ہے کہ میرے ذہن میں بار بار سوال آتا تھا، پیغمبر نے کہا میرے 12 وصی ہوں گے، یہ 11ویں امام ہیں، 12ویں کو انہی کے گھر سے آنا ہے. وہ 12ویں کہاں ہیں؟ کہ ایک دن امام کے ایک وکیل تھے قوم مقدس میں. قوم شروع سے شیعوں کا شہر تھا. امام کے وکیل تھے جنہوں نے خمس کلیکٹ کیا. کہا کہ میں امام کے پاس جا رہا ہوں. کہاں؟ سامرہ، عراق. تو اس شیعہ نے کہا میں بھی ساتھ چلنا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ کہا چلو. پرانے زمانے میں ٹریولنگ سفر کرنا بہت مشکل کام ہے. تو اب ایک مرتبہ یہ سارے کے سارے افراد چلے. ایک مرتبہ وکیل چلا، ساتھ میں ایک شیعہ کا میں ملنا چاہتا ہوں. اب ذہن میں شبہ ہے، ذہن میں شک ہے، پتہ نہیں 12ویں امام کب آئیں گے، کیا ہوگا، دیکھیں گے نہیں دیکھیں گے. ابھی تک آئے ہیں، پیدا ہوئے نہیں ہوئے. ایک مرتبہ پہنچا، جیسے 11ویں امام کی خدمت میں سامرہ پہنچے، ان کے گھر گئے تو امام علیہ السلام نے فوراً کہا آج تمہارے خمس کا حساب میں نہیں کروں گا، آج تمہارے 12ویں امام تمہارے خمس کا حساب کریں گے. اور امام نے مسکرا کے دونوں کو دیکھا. وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے. کہا بھی وہ جو شیعہ کہہ رہا تھا ذہن میں شبہ ہے، اس کو فوراً جواب سے محسوس ہونے کا کہ شاید آج زیارت ہو جائے. امام نے اشارہ دیا، دیکھ رہے ہو سامنے؟ مولا 12ویں امام کون ہے؟ کہاں؟ کہا سامنے دیکھ رہے. کہاں؟ ہاں. کہا وہ تمہارے 12ویں امام ہے. کہا مولا یہ بچہ 3-4 برس کے اس وقت 12ویں امام علیہ السلام ہے. کہا ہاں یہی تمہارے امام ہیں. کہا کہ مولا کیا اللہ بچپنے میں بھی امامت دے دیتا ہے، بچے کا امام بنا دیتا ہے؟ توجہ ہے؟ امام کا قرآن کو مانتے ہو؟ کہا مولا قرآن کو مانتے تبھی تو مسلمان ہیں. کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَآتَيْنَاهُ حُكْمًا صَبِيًّا. جناب یحییٰ ابی سبی سواد بے یہ الف سبی کہتے ہیں بچے کو جو بالغ نہ ہوا ہو. کہ وہ اللہ جو بچپنے میں یحییٰ کو نبوت دے سکتا ہے، گہوارے میں عیسیٰ کو نبوت دے سکتا ہے، وہ کسی کو امامت کیوں نہیں دے سکتا؟ ایک مرتبہ کہتے ہیں دونوں اٹھے آئے 12ویں امام کی خدمت میں جا کے بیٹھے. کہا مولا ہم آپ کے پاس خمس کا حساب لے کے آئے ہیں. تو کہا 12ویں امام صاحب نے ہمیں دیکھا، ہم نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا. کہا کہ مولا آپ کی اس شیعہ نے آپ کے لیے خمس بھیجا. امام نے کہا ہاں مقدار اتنی ہے. بہت ہی گھبرا کے سنا ہوگا. مقدار اتنی ہے خمس کی، جب واپس قوم جانا تو ہمارا ایک اور شیعہ ہے وہ بہت غریب ہے، اسے میری طرف سے ہی پیسے دے دیں. کہ مولا یہ دوسرے آپ کے شیعہ نے پیسے دیے ہیں. کہ جب جاؤ گے راستے میں ایک بیوہ ملے گی، نام یہ ہوگا، اسے میری طرف سے دے دینا.
کہا مولا یہ آپ کو کیسے پتا کہ ہمیں راستے میں کوئی بیوہ خاتون ملے گی؟ کہا تعجب اس پہ نہ کرو کہ مجھے پتا ہے، تعجب تب کرو جب نہ جانتا ہوں۔ جاننے پہ تعجب نہ کرو، میں حجت خدا ہوں۔ ایک بیوہ خاتون ملے گی، اسے یہ خمس کے پیسے دے دینا۔ اس طرح سے امام نے مختلف طریقوں سے بتایا۔ کہ مولا ایک شیعہ نے پیسے دیے ہیں، کہ مولا نے کہا یہ قبول نہیں ہے، واپس لے جاؤ۔ کہ مولا آپ کا شیعہ ہے، خمس ہے، خمس آپ کا حق بنتا ہے، کیوں قبول نہیں ہے؟ کہ اس شیعہ نے میرے دوسرے شیعہ کا حق غصب کیا، جب تک اس کا مال لوٹا نہ دے، اسے راضی نہ کر لے، تب تک میں خمس قبول نہیں کروں گا۔ توجہ ہو، زیادہ نہ گھبرائیے، میں جب تک کہ اسے راضی نہ کر لے میں خمس قبول نہیں کروں گا۔ شیعوں کو راضی کرے، اپنے آپ کو لاوارث نہ سمجھے۔ ہر آدمی یہ کہے کہ میں لاوارث نہیں ہوں، میرا ایک وارث موجود ہے، ان کا امام زمانہ نام۔ نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ آج دنیا میں لوگ نہ جانے کیسے کیسے ظلم کر رہے ہیں شیعوں پہ، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لاوارث ہیں۔ جب کسی شیعہ نے کہا نا میرے مولا سے کہنا میں بہت پریشان ہوں، میرے لیے دعا کر دیں، تو امام نے کہا میرے اس شیعہ سے کہنا ہم تمہارے سے غافل کب ہیں جو دعا کے لیے کہہ رہے ہیں۔ مولا اپنے ہر شیعہ کو اس کے نام سے جانتے، یہ میرا ماننے والا ہے، یہ کہاں رہ رہا ہے۔ جب پریشان ہوں تو ایک مرتبہ پکاریں تو صحیح امام کو، جب زیادہ پریشان ہو جاؤ تو ایک مرتبہ روایت کے الفاظ ہیں کھلے آسمان کے نیچے آ کے 3 مرتبہ قبلہ کا رخ کر کے کہو یا صاحب الزمان ادرکنی، یا صاحب الزمان ادرکنی، یا صاحب الزمان ادرکنی۔ پھر محسوس کرو کہ امام موجود ہے۔ نجف اشرف کے بہت بڑے ایک عالم تھے، عارف تھے، عطا اللہ بہجت کے، علامہ طباطبائی، تمام جتنے بڑے بڑے عرفاء گزرے نا ان سب کے استاد سید علی آغا قادی، آغا قادی طباطبائی، علی آغا قادی، نام سن رکھا ہوگا تو، وادی السلام میں ان کی قبر ہے۔ بہت بڑے عارف تھے۔ ان سے کسی نے سوال کیا آغا آپ نے کبھی امام زمانہ کی زیارت کی ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا؟ تو انہوں نے کہا میں اس کو شیعہ ہی نہیں مانتا جو ہر روز صبح امام کی زیارت نہ کرتا ہو۔ وہ شیعہ ہی نہیں ہے جو ہر روز صبح امام کی زیارت نہ کرتا ہو۔ بہت سے لوگ پریشان ہو گئے ہیں، بہت سے لوگ تو گھبرا رہے ہیں کیا مطلب شیعہ نہیں کیا؟ کہا وہ شیعہ ہی نہیں جو امام کی ہر روز صبح زیارت نہ کرتا ہو۔ کہا آغا کیسے، ہمیں تو کس کو زیارت نہیں ہوتی؟ شیعہ کے علماء تو بڑے بڑے جنہوں نے سوال کیا تھا، عام لوگ نے، میرے جیسے لوگ نہیں، بہت بڑے بڑے علماء فقہاء جو بعد میں مرجع بنے سب، وہ سوال کر رہے تھے۔ کہا ہمیں تو صبح زیارت نہیں ہوتی۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی عاشق امام زمانہ ہو، صبح کرے آنکھوں کے سامنے امام نہ آتے ہو؟ دیکھنا مقصود نہیں ہے، انسان محسوس کرتا ہے امام موجود ہے۔ اس واقعے میں تمام کر رہا ہوں، واقعے تو سنیں گے۔ کہا کیسے؟ کہا انسان جب کسی کا عاشق ہوتا ہے نا وہ آنکھوں کے سامنے ہمیشہ رہتا ہے۔ توجہ ہو۔ کہا کیسے؟ کہا ذرا جانا تیز نمک والا کھانا کھا لینا۔ نمک تو سب سمجھتے ہیں، تیز نمک آپ زیادہ کھا لینا اس کے بعد پیاس ہی پیاس لگتی ہے۔ ٹرائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھر جا کے آپ لوگ نمک کھا کے دیکھتے ہیں پیاس لگتی کہ نہیں۔ جب تیز نمک ہو تو بعد پیاس ہی پیاس لگتی ہے۔ کہا کیا ہوگا؟ کہا امام زمانہ کا تمہیں زیارت کا مفہوم سمجھ میں آ جائے گا، لیکن ایک شرط ہے، پانی نہ پینا۔ تو انہوں نے کھانے میں تیز نمک کیا سب نے اور کھانا کھا لیا، پانی نہیں پیا، سو گئے۔ صبح اٹھے کہا نہیں کوئی زیارت نہیں، پتہ نہیں سب آئے کہ آقا کوئی زیارت نہیں ہوئی، آپ نے کہا تھا زیارت سمجھ میں آ جائے گی۔ کہا تم کیا سمجھ رہے تھے کہ رات میں کیا ہوگا، کھانا کھانے سے امام سمجھ کے زیارت ہو جائے گی؟ کہا آپ نے کہا کہ تیز نمک کے ساتھ کھانا کھا لو، اس کے بعد تمہیں زیارت کا مفہوم سمجھ میں آ جائے گا۔ کبھی کیا دیکھا تم نے؟ کو خواب دیکھا؟ کہ بس پوری رات جب بھی آنکھ لگتی تھی بس ایک خواب آتا تھا، سامنے پانی بہ رہا لیکن ہم پی نہیں رہے۔ پتہ نہیں توجہ ہے، سامنے پانی رکھا تھا لیکن پانی نصیب نہیں تھا۔ کبھی کنویں کے سامنے کھڑا دیکھا پانی نہیں ہے، دریا بہتا دیکھا پانی نہیں پی رہے، ہم کھڑے ہیں پیاسے ہیں۔ کہا جب اتنی نمک کی انسان کو شدت سے زبان پہ نمکینیت محسوس ہو رہی ہو کہ انسان بغیر پانی پیے سو جائے تو پوری رات خواب میں پانی ہی نظر آتا ہے، جب کم از کم اتنی تڑپ ہو امام زمانہ کے لیے تو پوری رات خواب میں امام زمانہ ہی امام زمانہ نظر آئے۔ تڑپ اتنی ہو، عشق اتنا ہو صاحب الزمان۔